السلام علیکم گائز، آپ عرفان رشید یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ پچھلے چند دنوں سے نوٹ کر رہے ہوں کہ 11 تاریخ کو عمران خان کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی. اس کے بعد ملک میں ایک عجیب سا افراتفری کا ماحول پھیل گیا. کچھ ادارے اور جو پبلک تھی وہ آمنے سامنے ہو گئی، جلاؤ گراؤ ہوا، پتھراؤ ہوا، سیدھی سیدھی گولیاں چلیں، ٹیئر گیس کے شیلز گرائے گئے. اسلام آباد اور لاہور دو میجر سٹیز ہیں، اور راول پنڈی بھی ساتھ ان میں شامل ہے. اور ان تقریباً تینوں شہروں میں باقی بھی ملک کے حالات خراب رہے، لیکن ان میں کچھ زیادہ ہی خراب ہوئے، جہاں پہ لوگ آرم فورسز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن میں آ گئے اور سامنے آ گئے. جو کچھ ہوا، کچھ اس کے بعد ریلیف ملا عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے، اور انہیں کہا گیا کہ نیب کو اس طرح عدالت میں سے انہیں اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور نیب نے بھی، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر عدالت کے اندر موجود ہو بندہ تو گویا وہ سرنڈر کر چکا ہے، اور عدالت کے اندر سے کوئی بھی اسے گرفتار نہیں کر سکتا. لیکن نیب نے اپنے اختیارات کو بروئے لاتے ہوئے، اب جائز کہیں یا ناجائز کہیں، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور لے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے پبلک کا ریئیکشن دیکھا، اور مجبوراً سپریم کورٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ریلیف دینا پڑا، کیونکہ ملک انتشار پسندی کی طرف جا رہا تھا. اس سب میں ایک چیز ہر بندہ بھول گیا. پولیٹیشنز تو آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. یہ پاکستان ہمیشہ رہنا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ رہے. یہ ایک ملک رہنا ہے. پولیٹیشین 5 سال کے لیے آتے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو، میکسیمم 5 سال کے لیے وہ آتا ہے، دوبارہ اسے سلیکٹ ہونا پڑتا ہے 5 سال مزید آنے کے لیے. لیکن ہماری عوام جو ہے انتہائی بیوقوف، کہا جائے تو برا نہیں ہوگا. آپ احتجاج کریں، آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں، احتجاج جمہوریت میں ایک بنیادی حق ہے آپ کا، احتجاج کے ذریعے آپ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. لیکن وہیں پہ ایک اور غلطی ہم لوگ کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، راستے بند ہیں. چلو راستے بندے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سرکاری املاک ہیں بھائی، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے ٹیکس سے ہی بنی ہے، یہ گھر سے نہیں لے کے آئے، انہیں مت توڑیں. پھر میں نے دیکھا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے کچھ لوگ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، توڑنے کے بجائے تو وہ ٹھیک تھا یار، کم سے کم گھر لے کے جا رہے ہو، توڑی تو نہیں، نقصان تو نہیں کی. اور وہیں پہ کچھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ توڑ رہے ہیں، ایل ای ڈیز توڑ رہے ہیں، فرنیچر توڑ رہے ہیں. بھائی انہوں نے پھر تمہارے پیسے کا ہی لینا ہے، تمہارے فنڈ سے ہی انہوں نے لانا ہے، انہوں نے گھر سے نہیں لانا. یہ جو عیاشیں کر رہے ہیں تمہارے ٹیکسز پہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ احتجاج کریں، آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن املاک کو، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان مت پہنچائیں. سپوز جیسے گاڑیاں جلائی گئی، کچھ پرائیویٹ کچھ سرکاری گاڑیاں کدھر سے آئی ہیں ان کے پاس؟ یہ اپنے گھر سے، یہ تو 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے ان کے پاس. پولیٹیشینس کے پاس، ہمارے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے ہوں، آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے، کسی بھی پارٹی کے ہوں، ان کے پاس اگر تھوڑے سے فنڈ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، یہ اپنی لیے گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنے گھروں کے جو انتظامات ہیں اس کو صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا جو بھی نقصان کریں گے، جتنی بھی ان کی چیزیں نقصان کریں گے، انہوں نے واپس وہ لے کے تمہارے پیسوں سے ہی آنی ہے تم لوگوں کے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم نے ان کی فلاں چیز نقصان کر دی، یہ گھر سے لے کے آئیں گے، لے گئے انہوں نے آپ کے پیسوں سے نہیں. اس لیے خدارا احتجاج کریں آپ، لیکن چیزیں نقصان مت کریں. جو پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں، آگے ہی غریب ملک ہے یار، اس کا تباہ حال ہے، اس کا کچھ بھی نہیں، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں ہر لحاظ سے، ہمارے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو ہمارا مقابلہ نا بھارت کے ساتھ ہوتا تھا، پھر ابھی ہم افغانستان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ابھی ہمارا مقابلہ افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے جنگ لڑ چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم سے آگے ہے. بھائی اس کی کرنسی ہم سے ڈبل ہے، ٹرپل سمجھ لیں. ہم انتہائی مشکل حالات میں، اور کچھ عناصر جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس میں کچھ عناصر جو ملوث ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے نا. ہر ادارے کے اندر ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے کسی کی، یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر بھی کسی دوسرے ممالک کے مفادات ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے. یہ وہی لوگ تھے جو کر رہے تھے کہ عوام اور جو ہے آرمی کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور جو ان کا مشن ہے کہ آرمی کو بھی بانٹ دو حصوں میں تقسیم کر دو اور خود لڑو. کچھ فیصلے غلط کر رہے ہیں ادارے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو سیاست سے پرہیز کرنی چاہیے اور ایسے غلط فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ کون غلط فیصلے کر رہا ہے اور کہاں پہ کر رہا ہے، کس کے دباؤ میں آ کے کر رہا ہے، اور کس کا کون سا مفاد ہے اس کے ساتھ جڑا. کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کسی چیز کے بھی بارے میں ریسرچ کریں، آپ کو اپنے ملک کے چھوڑ دیں، آپ کو ہزاروں باہر کے کالم لکھے ہوئے مل جائیں گے، آپ کو ہزاروں ویڈیوز بنی ہوئی مل جائیں گے، جس میں کلیئر کٹ ثبوتوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ کر رہا ہے، یہ چیز یہ کر رہا ہے.
تو اب چھپنے والا دور، چھپانے والا دور نہیں رہا، وہ 1970 والا دور نہیں ہے. آپ جو بھی کریں گے آن ریکارڈ آپ کی کیمرے میں. آپ دیکھ لیں آپ کی پرائیویٹ گفتگو پولیٹیشینس کی، جو انتہائی تگڑے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی طاقتور لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے، ان کی پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ ان کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں، ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سکیور کچھ نہیں ہے. آج اگر آپ سوچیں کہ وہ پرانا دور آج جی رہے ہیں ہم، تو یہ سب کچھ سکیور ہے، تو سکیور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کچھ بھی غلط کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. اور وہ ہوا، آپ مختلف ویڈیوز پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ توڑ پھوڑ والے عناصر، اور لوگ کون تھے وہ بھی سامنے آ گئے. ایکچوئل میں جو انویسٹمنٹ تھی نا، وہ ایک دفعہ انہوں نے ایکشن میں آئے، اور یہ ایک چیف جسٹس کا آپ کہہ لیں اچھا فیصلہ تھا جو ریلیف دیا گیا، کیونکہ جو لوگ وہ انتشار چاہ رہے تھے اس کو ایک لمیٹڈ حد تک رکھ کے ہی کنٹرول کر لیا گیا، اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہوں وہ احتجاج کریں، ان کا بنیادی حق ہے، لیکن املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ چیزیں پاکستان کی ہیں، اور پاکستان آپ لوگوں کا ہے، غریب لوگوں کا. امیروں آپ دیکھ لیں وہ ہوا احتجاج ہوا جو بھی ہوا، عمران کی گرفتاری، آپ کی آدھی سی کیبنٹ تو آدھی سے زیادہ کیبنٹ باہر ہے. ان کے بچے یہاں پہ نہیں پڑھ رہے، ان کے بچے باہر ہیں. تکلیف آپ کو ہونی ہے، آپ کے بچوں کو ہونی ہے. تو خدا را اس ملک پہ رحم کرے. ان لوگوں پہ بے شک نہ کریں، لیکن ملک پہ رحم کریں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات کو اعلان کیا ہے کہ میں بھی سوموار کو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ رہا ہوں احتجاج کے لیے. بھئی آپ احتجاج کریں، آپ کا بنیادی ہے کہ، اور آپ آئیں اسلام آباد میں، آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بیٹھ جائیں آپ، اور جو آپ کے مطالبات ہیں وہ منوائیں. اس کے بعد جائیں آپ. الیکشن کی ڈیٹ دی گئی تھی 14 مئی، اور اس کو کچھ عجیب و غریب انداز میں نیب والوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اللہ حافظ.